کے حسن کا دیدار کیا وہ ڈٹ گئے ناموس رسالت کے تحفظ پر، جانیں انہوں نے دے دیں، ان کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ لیکن آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود، مادہ پرستی کے پھیل جانے کے باوجود، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کا یہ منظر ہے کہ لاہور ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، یعنی کیسے کیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے گولیوں کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پرچم کو اپنے سانس کی حرارت کے ساتھ بلند کیا ہے اور اپنے لہو سے پاکستان کے سینے پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انداز ہے جس میں ہمارے سامنے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یمن میں تھے آپ، تو اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس لایا گیا تو اسود انسی نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ فقال ابو مسلم ما اسمع شیئا، تو آپ نے کہا جو کچھ تو نے بولا ہے مجھے تو اس میں سے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، یعنی نکرہ تحت نفی ہے، نہ مجھے یعنی یہ مطلب تھا کہ اتشہدو کے لفظ سنائی دیے ہیں، نہ انی کا مجھے پتا چلا ہے، نہ رسول اللہ کا کہ تو اپنے بارے میں، مجھے تو کچھ بھی ما اسمع شیئا، مجھے تو سنائی نہیں دے رہا تم کیا بول رہے ہو۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، کہتا ہے اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا بے ابی، ان پہ تو میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، بے ابی ہوا و امی، ان پہ میرے والدین قربان ہو جائیں، ہوا رسول اللہ حقا، کہ آپ تو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسود انسی کو غصہ آیا کہ میری باری تو ان کے کان سنتے ہی نہیں، اور ابھی ان کا پوچھا ہے تو اس کو سارا سنائی دے گیا ہے، اور اس نے آگے سے یعنی صرف اقرار ہی نہیں کیا بلکہ اتنا محبت کا اظہار کیا ہے، بے ابی ہوا و امی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا۔ تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا اس پر کہ اس نے میرے بارے میں یہ کومنٹس دیے کہ میں نے جب اپنی نبوت و رسالت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا، فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، تو آپ کو اس نے آگ میں ڈال دیا۔ لیکن نتیجہ برسریام یہ نظر آیا فَخَرَجَ مِنْهَا سَالِمًا، کہ حضرت ابو مسلم خولانی صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے۔ یعنی یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ تو جس وقت آپ باہر نکل آئے تو وہ بنا ہوا تھا اسود انسی اپنی طرف سے نبوت کا دعوے دار، تو اس نے پھر یہ ضروری سمجھا کہ اگر یمن کی سرزمین کے اندر یہ بندہ رہا تو میری نبوت تو یہ نہیں چلنے دے گا کہ جو اتنا پاورفل ہے کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو اس کی تقریریں کتنی زبردست ہوں گی اور میں جو بولوں گا یہ مقابلے میں دلائل کتنے زبردست دے گا۔ تو اس نے جو ارد گرد اس کے چیلے تھے انہیں کہا کہ اس شخص کو یمن سے نکال دیا جائے۔ جس وقت
حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے نکالا گیا تو آپ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ سیدھے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، اور یہ دور تھا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچ چکی تھی، یعنی جو معاملہ بنا تھا یمن کے اندر، تو آپ کو جب پتہ چلا کہ وہ ابو مسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں، فَأَجْلَسَهُ عُمَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا، یعنی ایک طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور درمیان میں ابو مسلم خولانی بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، الحمدللہ الذی لم یمت عمر حتی اراہ اللہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صنع اللہ بہ صنعہ بخلیلہ ابراہیم۔ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے عمر کو فوت ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دکھا دیا ہے کہ جس بندے کو رب نے وہ کردار دیا کہ جو اپنے خلیل علیہ السلام کو عطا کیا تھا، کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے جو نار نمرود تھی، تو یہاں یہ ابو مسلم خولانی یہ وہ کمال کا اظہار ان کی ذات سے ہوا، یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کمال ہے کہ آگ میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی، اور ادھر سرکار تو سرکار رہے، سرکار کا غلام جو ہے اس کو بھی یہ شان دی گئی ہے کہ جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پہرا دیا ہے اور دشمن نبی کے سامنے وہ ڈٹ گیا ہے اور اس کو اس پاداش کے اندر آگ میں گرایا گیا ہے، تو رب ذوالجلال نے اس عاشق صادق کے لیے آگ کو گلزار کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو بنیاد رکھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بنیاد آگے اتنی مضبوط چلی آ رہی ہے کہ امت کے اندر اگرچہ دیگر معاملات میں کافی کمزوریاں واقع ہو چکی ہیں، مگر یہ جو معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لحاظ سے آج بھی اس سلسلہ میں امت خود کفیل ہے، اور آج بھی امت کے نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، بچوں کے اندر وہ جذبہ اسی طرح ہے، یعنی اس کے ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عشق کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتے، مگر چمک وہی ہے، اور اسی طرح آج بھی دیوانہ وار ہر صبح جب نمودار ہوتی ہے تو نئی جماعت عاشقوں کی تیار ہوتی ہے، اور وہی صدائیں آج عاشقوں کی ہیں، وہی پیغام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں کے ہیں، وہی انداز آج بھی وفاؤں کا موجود ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کے پاس عقبہ بن ابی معیط آیا جو بہت بڑے دشمنوں میں سے تھا، رسالت کے دشمنوں میں سے، جو باغی تھے، یعنی ابو جہل کے ٹولے کا بندہ تھا۔ تو عقبہ بن ابی معیط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس آیا مکی زندگی میں، یعنی ابھی جب آغاز تھا
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا نیا کلمہ پڑھا اور وہ بھی چند مسلمان تھے، تو وہ عقبہ بن نبی معیط حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ یہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا کہ ایک نیا دین آیا ہے اور اس نے بھی اس دین کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح کی گفتگو اس نے آ کر کی۔ قد شکا عثمان الی امہ فقال لها ان ابنک قد سار ینصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا بیٹا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن گیا ہے، ان کا مددگار بن گیا ہے، ان کا سپاہی بن گیا ہے، ان کی ناموس کا پہرے دار بن گیا ہے، تو یہ کیوں ایسے ہوا؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خود کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت بھی انہوں نے اتنا دفاع کیا اس رستے پہ چلنے کے لحاظ سے، فلم تنکر ذالک من ابنہا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کوئی عجیب کام تو نہیں کیا۔ قالت ومن اولا بہ منا، اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا نہیں دینا تو پھر دینا کس نے ہے؟ من اولا بہ منا، ہم سے زیادہ اور کون اس شایان شان ہے کس کے کہ وہ یہ کام کرے؟ یہ تو ہماری بڑی سعادت ہے کہ میرے بیٹے نے اس ماحول میں کہ جب دشمنی کی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے بیٹے نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگیں اموالنا وانفسنا دون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال ہی ان کے قدموں پہ قربان نہیں، ہماری جانیں بھی ان کے قدموں پہ قربان ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دوسری طرف سے حد درجہ دشمنی کی جا رہی تھی تو اس طرف سے یہ تھا سبق، ماؤں کی طرف سے یہ تھا اظہار عقیدت کا، اور اس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پوری امت میں عشرہ مبشرہ افضل ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر خلفائے راشدین افضل ہیں، تو یہ خلفائے راشدین ان کے پوری امت میں سے جہاں نماز روزے کے لحاظ سے ان کا میرٹ بلند ہے، وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی انہی کا میرٹ بلند ہے کہ ابتدائی ایام کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک دن میں بڑی مشکلات تھیں، جس وقت پورا گھٹن کا ماحول تھا مکہ مکرمہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جا بجا کفار رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ کے اس تحریک کو روکنا چاہتے تھے، تو یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا بلند کیا، اور پھر اس پر جتنی بھی ان کو قربانیاں دینی پڑیں انہوں نے قربانیاں دیں، اور یہ صحابہ تو اپنی جگہ دے ہی رہے تھے، یعنی صحابیات نے ایسی ایسی تاریخ رقم کی۔ حضرت افرا بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہا ایک انصاریہ صحابیہ ہیں، ان کے 7 بیٹے تھے، میدان بدر میں 7 ہی شریک ہوئے، یعنی 7 کیا شان ہے اس ماں کی کہ جس کے 7 جوان بیٹے بدر کی جنگ کے اندر شریک ہیں، اور ان 7 میں سے 3 کو رب نے منصب شہادت بھی عطا فرمایا، اور پھر بھی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب آج کی ماؤں کے لیے کتنی یہ سعادت کی بات ہے کہ جن بیٹوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جام شہادت نوش کیا، اگرچہ وہ بدر میں شرکت والا منصب تو نہیں مل سکتا،
اور وہ روئے زمین پر کیسی ماں ہے کہ جس کے 7 بیٹے سرکار کے سپاہی ہیں اور کفار کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اسی عشق میں آج بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، اس پہ پہرا دیتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ان ماؤں کو بھی عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد کے اندر یعنی بہت جب سخت حالات تھے کہ پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ملتفت یوم احد یمینا ولا شمالا الا واراہا تقاتل دونی، کہ بڑے بڑے دلیر بندے اس وقت ان کے لیے مشکلات تھیں آگے بڑھنے میں، لیکن میں نے میدان احد میں جس وقت بھی دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ عورت ہو کے آگے پیش قدمی کرتی ہوئی مجھے نظر آتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم